السلام علیکم۔ ہاں جی دوستو، کیا حال ہے؟ تو آج کی ہماری ویڈیو منی پلانٹ کے بارے میں ہے، جس کا اصل نام پوتھوز ہے۔ یہ پودا ہر گارڈن لور کے گھر میں ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم منی پلانٹ کی بیسک مینٹیننس پر بات کریں گے کہ اس کو کتنی سن لائٹ چاہیے، اس کو کس سائل میں اگانا چاہیے، پانی کی ریکوائرمنٹ اس پلانٹ کی کتنی ہے، اسے کون سی فرٹیلائزر کب اور کتنی دینی چاہیے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ منی پلانٹ کو عموماً خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پودا لگانے سے ہمارے پاس بہت دولت آ جاتی ہے۔ یہ میرا خیال ایک میتھ ہے۔ ویسے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے۔ یہ ہمیں ڈھیروں آکسیجن فراہم کرتا ہے، جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے۔ ہمارے گھر کے، ہمارے لان کے ماحول کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس لیے اس کا نام منی پلانٹ پڑا ہو۔ ایک اس کے بارے میں اور بھی میتھ مشہور ہے کہ اگر اس کی کلم کو یا ٹہنی کو چوری کر کے لگایا جائے تو پھر بھی یہ بڑا اچھا گرو کرتا ہے۔ تو چلیں اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سن لائٹ کی۔ تو سن لائٹ اس پلانٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر اسے صحیح سن لائٹ دیں گے تو یہ بہت اچھا گرو کرے گا، اور اگر اسے صحیح سن لائٹ نہیں ملے گی تو یہ برن ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے پتے خراب ہو جائیں گے اور اس کی گروتھ رک جائے گی۔ یہ اچھی انڈائریکٹ سن لائٹ کو پسند کرتا ہے۔ اگر اسے ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں سن لائٹ بھلے سارا دن رہتی ہو لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ اس پر نہ پڑے تو یہ بہت تیزی سے گرو کرے گا۔ اسپیشلی گرمیوں میں اس پر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر آپ اسے انڈور رکھتے ہیں تو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اچھی سی برائٹ لائٹ اس کو ملتی رہے۔ یہ کم لائٹ میں بھی سروائیو کر لیتا ہے۔ گھر میں کم لائٹ ہونے کی صورت میں اسے ہفتے 10 دن میں ایک دن کے لیے گھر سے باہر برائٹ لائٹ میں رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے اس سے فریش ایئر مل جائے گی اور اچھی لائٹ مل جائے گی، تو اس کی گروتھ بڑی اچھی چلے گی۔ زیادہ سردی میں جب کورا وغیرہ پڑتا ہے تو اسے کسی شیڈ کے نیچے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں کورا اس پر نہ پڑے۔ کورا پڑنے سے اس کے پتے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے سردیوں میں اسے ایسی جگہ پر شیڈ وغیرہ کے نیچے رکھیں۔ تو اگر ہم اس کے سائل مکسچر کی بات کریں تو چونکہ یہ ایک شیڈ لونگ پلانٹ ہے، یہ شیڈی ایریا میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی مٹی بہت ویل ڈرین ہونی چاہیے۔ یہ پانی سے بھی نیوٹریشن لیتا ہے اور اس کو پانی کی فریکوینٹلی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ پانی اس میں کھڑا رہے۔ ایسا کرنے سے اس کی جڑیں خراب ہو سکتی ہیں اور گل سکتی ہیں، اور جس کی وجہ سے فنگس بھی لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پودا خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں 25% گارڈن سائل، 25% کنسٹرکشن والی سینڈ اور 25% کوکو پیٹ لے کر تو
ان چاروں کو برابر برابر مقدار میں لے کر، یعنی 25% گارڈن سائل، 25% ریور سینڈ، 25% کوکو پیٹ اور 25% کمپوز لے کر اس میں تھوڑی سی نیم کھلی مکس کر دیں، تو اس کے لیے پرفیکٹ سائل تیار ہو جائے گی، جس میں اس کی گروتھ بڑی اچھی چلتی رہے گی۔ تو اگر ہم فرٹیلائزر کی بات کر لیں تو اس کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پورے سال میں اس کو ہر 3 مہینے کے بعد کوئی بھی کمپوز دے دیں، جیسے ورمی کمپوز، کوئی اچھی گلی سڑی کاؤ ڈنگ کمپوز، یا پتوں کی کھاد، یا کوئی اچھی کوئی کچن ویسٹ کمپوز، اس کو ہر 3 مہینے کے بعد دیتے رہیں تو یہ بڑا اچھا گرو کرتا رہے گا۔ اسے زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں چونکہ اس کی گروتھ رکی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اسے فرٹیلائزر کی اس ٹائم پر ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کو زیادہ کھاد دینے کی وجہ سے یہ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر مہینے میں ایک بار ایک چائے کی چمچ کی پتی کو 1 لیٹر پانی میں ڈال کر رات بھر بھگو دیں اور صبح اس کے پتوں پر سپرے کر دیں، اور چھنی ہوئی پتی کو اس کی مٹی میں ڈال دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پودے کی پتیوں پر کتنی رونق آ جائے گی اور یہ چمکدار ہو جائیں گی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی واٹر ریکوائرمنٹ کی۔ جب منی پلانٹ کی مٹی اچھی طرح سے خشک ہو جائے تو اس وقت آپ اس کو پانی دیں، اور جب پانی دیں تو اتنا پانی دیں کہ وہ نیچے گملے کے ہول سے ڈرین ہو جائے۔ تو پانی اس کو 1 انچ مٹی خشک ہونے تک ہی آپ نے دینا ہے، کیونکہ اس کی روٹس نیچے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا پانی دیں گے تو وہ نیچے تک نہیں جائے گا اور پلانٹ کی گروتھ متاثر ہوگی۔ جو پلانٹ آپ نے گھر کے اندر کسی بوتل وغیرہ میں لگائے ہوئے ہیں، ان کا پانی بھی ہر ہفتے بدلتے رہیں، اور کوشش کریں کہ ان میں اچھا اگر آپ کے گھر کا پانی نمکین وغیرہ یا اچھا نہیں ہے تو فلٹر شدہ پانی اپنے اندر رکھے ہوئے پلانٹ کو دیں، اور ہر ہفتے تبدیل کرتے رہیں تو اس کی گروتھ بھی بڑی اچھی چلتی رہے گی۔ تو یہ والا منی پلانٹ کا پارٹ 1 ہوگا۔ اگلے پارٹ 2 میں ہم آپ کو اس کو بشی بنانے، اسے خوبصورت بنانے اور اس کو ملٹی پلائی کرنے، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4، مطلب کس طرح اس کو ہم ملٹی پلائی کر سکتے ہیں، اس کے اور پودے بنا سکتے ہیں، اس پر ہماری ویڈیو ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی ہیومیڈیٹی کی۔ اس کو گرمیوں میں جب ہمارے موسم میں ہیومیڈیٹی لیول 50 سے کم ہوگا تو اس وقت بھی اس کی گروتھ متاثر ہوگی۔ تو اس کی گروتھ کو اچھا رکھنے کے لیے ہمیں صبح شام اس پر مسٹنگ کرنی پڑے گی، یعنی پانی کا شاور کرنا پڑے گا۔ اور جب اس کے پتوں پر آپ پانی شاور کریں تو اس کی موسٹک کو بھی اچھی طرح گیلا کر دیں، کیونکہ جو پودے ہمارے موسٹک کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جیسے یہ میرا پودا موسٹک کے ساتھ ہی اوپر تک گیا ہوا ہے، تو موسٹک کو بھی نم کر دیں۔ یہ ادھر سے پانی سے فرٹیلائزر بھی لے گا اور نمی بھی لے گا۔ تو اس طرح سے ان دنوں میں بھی، یعنی جب مئی جون میں خشک گرمی پڑتی ہے، تو یہ بڑا اچھا سروائیو کرتا رہے گا۔ صبح شام اس پر ایسا کریں، بلکہ اگر صبح شام نہ کر سکے تو ایک ٹائم شام کے ٹائم لازمی اس پر مسٹنگ کرتے رہیں، تو اس کی گروتھ بڑی اچھی چلتی رہے گی۔ تو
اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈیزیزز کی۔ تو چونکہ یہ زیادہ تر سارا سال شیڈی ایریا میں پڑا رہتا ہے، زیادہ دھوپ میں اس کو نہیں رکھتے، تو کبھی کبھار کوئی نہ کوئی انسیکٹ وغیرہ اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہر 15-20 دن کے بعد جب آپ دوسرے پودوں پر کوئی پیسٹی سائڈ کا سپرے کریں تو اس کے اوپر بھی ایسا کرتے رہیں، اس کے اوپر بھی وہ سپرے شاور کر دیں۔ عموماً اس کے لیے نیم آئل کا سپرے بہت اچھا ہوتا ہے۔ 1 چمچ نیم آئل کوئی 1 لیٹر پانی میں ڈال کر تھوڑا سا اس میں کوئی لیکوڈ سوپ وغیرہ یا شیمپو وغیرہ ڈال کر تو 15-20 دن پر اس پر شاور کرتے رہیں تو اس کی گروتھ بڑی اچھی چلتی رہے گی، اور یہ آپ کے گھر کی اور آپ کے لان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، تو پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔